بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال سے نوازا تھا۔ وہ عورت پوری بستی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوایا اور تخت بنوایا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا۔ وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں بنی کہ وہ آگے تو چل گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ جب وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے سارے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی۔ کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ باتوں میں ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس عورت کے ساتھ بیٹھے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اسی طرح چارپائی پر آ کے بیٹھے اور پھر برائی کے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا تو اس عورت کو اس کی تھوڑی بہت صحبت ہو گئی۔ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں یہ شرمندگی پیدا ہوئی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ عورت اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اس بدکار عورت کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو وہ آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ وہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نوجوان نے آ کر کہا میں نے بات تو کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ وہاں سے واپس آئی اور گھر آ کر اس نے کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے،
اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے نہیں رہنے دیں گے، بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، جو نیک نوجوان تھا، جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہوں گی، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ عورت اس بستی کی طرف چل پڑی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اس بستی میں اس گھر میں پہنچ گئی اور گھر والوں سے کہا، میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ وہ نوجوان خوف زدہ ہو گیا، وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس عورت کو بہت بڑا غم ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزر گئے۔